من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ معرفہ کی اقسام ہیں، انواع المعارف، اس کے اندر گفتگو ہے، اور متن جو ہے وہ یہاں سے ہے کہ ثم الموصول وهو الذي واللتی واللذان واللتان بالالف رفعا وبالیاء جرا ونصبا۔ متن کو چھوڑ کے ہم شرح کے اوپر آ جائیں تو شرح یوں شروع ہوتی ہے کہ الباب الرابع من انواع المعارف الاسماء الموصولہ وهي المفتقرة الى صلة وعائد۔ معارف یعنی معرفہ کی تین اقسام بیان ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلی قسم ضمیر کی تھی، دوسری قسم علم کی تھی، تیسری قسم اسماء اشارہ کی تھی۔ اب چوتھی قسم جو ہے وہ اسماء موصول کی ہے، کہ اس میں جو موصول ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے جی؟ معرفہ ہوتا ہے۔ اس میں موصول کی جو مصنف نے تعریف کی ہے ابن ہشام نے، کہ جو دو چیزوں کی طرف محتاج ہو اسے ہم اس میں موصول کہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اس کا صلہ ہونا چاہیے، دوسری چیز کہ صلہ کے اندر ایک ضمیر ہو جو اس کی طرف کیا ہے؟ پلٹ رہی ہو۔ تو یہ جو صلہ کے اندر ضمیر جو ہوتی ہے، ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ عائد کہتے ہیں۔ عائد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عود سے ہے، پلٹنے والی۔ اس ضمیر کو عائد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ضمیر کیا ہے؟ پلٹ رہی ہوتی ہے اپنے ما قبل کی طرف۔ یعنی ہم اگر یہ سادہ سی مثال لیں کہ جاء الذی، ٹھیک ہے، وہ بندہ آیا، ٹھیک ہے، الذی ضرب زیدن، ٹھیک ہے جی۔ تو اب الذی کیا ہے جی؟ اس میں موصول ہے۔ ضرب زیدن، ٹھیک ہے جی۔ ضرب کیا ہے؟ زیدن، یہ سارا کے سارا اس کا کیا ہے؟ صلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلہ کہتے ہیں۔ ضرب کے اندر جو ضمیر ہوا کی ہے نا، اس ہوا کی ضمیر کو کیا نام دیتے ہیں؟ عائد کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، عائد، کہ یہ جو ضمیر ہے یہ الذی کی طرف کیا ہے؟ پلٹ رہی ہے۔ یعنی میرے پاس وہ آیا کہ جس نے زید کو کیا ہے؟ مارا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے جس، یہ الذی کا ترجمہ ہو گیا، تو زید کو مارا ہے، تو مارا ہے میں یعنی عربی کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ ضمیر ہے جو اس کی طرف کیا ہے؟ پلٹ رہی ہے۔ بس یہ اس میں موصول کی تعریف ہو جائے کہ اس میں موصول محتاج ہے صلہ کی طرف، اور کس کی طرف محتاج ہے؟ عائد کی طرف۔ اگر یہ دو چیزیں ہوں گی تو جس نے یہ چیز کیا واضح ہوگی کہ وہ کون ہے، وگرنہ اگر فقط الذی کو آپ ذکر کریں تو اس سے کچھ بھی کیا سمجھ آنے والی نہیں ہے بات۔ نہیں، جو پلٹتی ہے تمیز وہ تو غائب کی پلٹتی ہے ہمیشہ، مخاطب کی تمیز پلٹ ہی نہیں سکتی، وہ کیسے پلٹیں گے؟ ٹھیک ہے۔ عائد یعنی جو بھی عائد ہوتا ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں آپ؟ غائب کہتے ہیں۔ ہاں، غائب کوئی نہ کوئی بنائیں گے۔ آیت کی پوری بحث ہے جی کہ آیت کبھی کیا ہے؟ موجود ہوتا ہے، کبھی معذوف ہوتا ہے، کبھی مستتر ہوتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ مستتر ہے، یہاں پوشیدہ ہے۔ ہاں، سوال یہ بھی ہے کہ آیت جو ہے اس میں فرق کیا جو صلہ ہے، اس میں آیت ہو جو کہ پلٹے کس کی طرف؟ اس میں موصول کی طرف۔ اس میں موصول کی طرف۔ یہ جو ضمیر شان، ضمیر قصہ ہوتی، پھر یہ تو آیت کے طور پر نہیں استعمال ہوتا۔ نہیں، یہ صلہ جب ہے کی چیزیں تو پھر وہاں پہ بحث ہو۔ تو یہ تو آگے کی طرف پلٹتی ہے۔ یہ آئیں گی بحثیں ہیں کہ جلدی نہ کریں، انشاءاللہ سب آئے گا انشاءاللہ۔ بہرحال یہ ابھی سمجھانا یہ مقصود تھا کہ اسماء موصول محتاج ہوتے ہیں صلہ اور عائد کی طرف، اس کو کیا بتانا مقصود تھا۔ تو عائد سے مراد کیا ہے؟ کہ صلہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو پلٹ رہی ہوتی ہے اس کی طرف۔ واہیا کیا مطلب؟ الاسماء الموصولہ، اسماء موصولہ علی ضربین، اس کی دو قسمیں ہیں۔ علی ضربین دو ضرب کے اوپر آتا ہے، دو قسموں کے اوپر آتا ہے۔ پہلے کو خاصہ کہتے ہیں، دوسرے کو مشترکہ کہتے ہیں۔ خاصہ کیا مطلب؟ یعنی واحد کے لیے واحد کا اسم موصول، مذکر کے لیے مذکر کا الگ، مؤنث کے لیے الگ۔ مشترکہ کیا مطلب؟ کہ ایک ہی من مثلا لگائیں، من مذکر مؤنث سب کے لیے کیا استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کی دو کیٹیگری آتی ہیں۔
سب سے پہلی کیٹیگری فالخاصہ، فالخاصہ میں بیان کرتے ہیں کہ الذی آپ استعمال کریں گے مذکر کے لیے یعنی واحد مذکر، اللتی استعمال کریں گے مؤنث کے لیے، اور جو اللہ زانے ہے یہ تثنیہ مذکر کے لیے استعمال کریں گے، اور اللہ تانے کیا ہے یہ تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال کریں گے۔ وَيُسْتَعْمَلَانِ بِالْأَلِفِ رَفْعًا، یہ جو اللہ زانے زال کے بعد الف لگا رہے ہیں نا یہ رفع کی حالت میں کیا لگائیں گے، ٹھیک ہے، جب یہ فاعل واقع ہوگا یا مبتدا واقع ہوگا فرض کریں تو وَبِالْيَاءِ جَرًّا وَنَصْبًا، اور اللہ زین پڑھیں گے یعنی یا لگا دیں گے، الف کو یا میں کنورٹ کر دیں گے کب، ہاں یعنی جرن و نصبن، جب یہ جر اور نصبی کی حالت میں آئے گا، تثنیہ جس طرح اعراب المثنى تھا وہی قانون چلے گا، جس طریقے سے آپ رجلان کہتے تھے پھر رجلین کہتے تھے، مسلمان کے بعد مسلمین کہتے تھے، وہ یہاں پہ قانون ہے۔ چلیے والاولا یہ کیا ہے لجمع المذکر ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر کے لیے اولا استعمال ہوتا ہے۔ الذین بھی کیا استعمال ہوتا ہے، الذین کیا ہے زیادہ استعمال، الذین استعمال ہوتا ہے، وکذالک الذین، الذین میں یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ جو یا ہے یہ نسبی یا جری حالت میں ہے، بلکہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ وَهُوَ بِالْيَاءِ فِي أَحْوَالِهِ كُلِّهَا، کہ الذین یا کے ساتھ آتا ہے فی احوالہ کلہا اپنے تمام حالات میں، اعراب کے حوالے سے ہاں اعراب کے حوالے سے تمام حالات کون سے بنتے ہیں کہ چاہے یہ رفعی حالت میں ہو پھر بھی یا کے ساتھ آئے گا، نسبی اور جری ہو تو پھر بھی یا کے ساتھ آئے گا۔ تو الذین کو اللہ زان اپنی بنائیں گے، ٹھیک ہے، الذین ہمیشہ ایک کی طرح رہتا ہے۔ یہاں پہ عربی زبان کے دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ حذیل ہے اور ایک قبیلہ عقیل یا عقیل ہے، تو ان کے لہجے میں جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ الذین کو اللذون پڑھتے ہیں جی، رفعی حالت میں وہ اللذون بنا دیتے ہیں اور نسبی اور جری حالت میں وہ الذین بناتے ہیں۔ یہ نحویوں کے درمیان میں اختلاف ہے کہ آیا وہ قبیلہ حذیل کا ہے یا عقیل کا کیا قبیلہ ہے، ہم بہرحال ایک ہی وزن پہ عقیل بھی پڑھتے ہیں اس کو، تو اس میں پھر مصنف کیا تعبیر استعمال کرتے ہیں، وحذیل و عقیل یقولون، حذیل و عقیل، یعنی یہاں پہ حاشی نے لکھا کہ یہاں پہ اصل عبارت کیا ہونا چاہیے کہ وحذیل او عقیل، کیونکہ اختلاف ہے کہ ان دو میں سے ایک نے جو ہے وہ اس طرح پڑھا ہے کہ حذیل یا جو عقیل یا عقیل، ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یقولون، وہ کیا کہتے ہیں اللذون کہتے ہیں رفعن، رفعی حالت میں، رفعن کیا ہے وہ اللذون کہتے ہیں، اور الذین کہتے ہیں جرن و نصبن کہتے ہیں، ہاں جمع مذکر سالم کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ واللائی واللاتی، اللائی اللاتی یہ بھی کیا ہیں اس موصول ہیں، یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے جی، لیکن جمع کون سی، جمع مؤنث۔ وَلَكَ فِيهِمَا إِثْبَاتُ الْيَاءِ وَتَرْكُهَا، آپ کو اس کے اندر اختیار ہے کہ یا تو جو یا اس کے آخر پہ ہے اس کو ثابت رکھیں یا ترک، اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ تے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ شعروں میں عام طور پہ اللہ تے کیا ہے استعمال ملتا ہے ہمیں، یا کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو یہ جو ہے وہ ہمیں انہوں نے بتایا کون سے جی، مختصہ بچائے خاصہ بتائے، یعنی اس کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو اللذی، اللذان، اللہ زینہ، ٹھیک ہے، اللذین، یعنی سیدھا سیدھا ایک ہی حالت میں اپنے۔ دوسرا آپ مؤنث کی طرف اوپر لے کر آئیں، اللتی، اللہ تانے اور اللہ، ٹھیک ہے، یہ چھ ہوں گے۔ پھر ادھر سے اللذین کے ساتھ اور سا کون سے استعمال ہوتا ہے، الاولا، ٹھیک ہے، وہاں پہ کہا الاولا، اور ادھر سے اللہ کی جگہ پہ کیا ہے اللاتی بھی کیا آتا ہے، تو یعنی جمع کے دو دو ہو گئے، باقی کیا ایک ایک ہو گیا ان کا۔ اچھا جی، خوب۔ مشترکہ کون کے ہیں، والمشترکہ تو من، ایک من ہو گیا، ما، ایو 3، ال 4، ذو 5، ذا 6، فہاد 6 تطلق، یہ جو 6 ہیں تطلق یعنی تستعمل، ان کو استعمال کی جاتا ہے مفرد کے اوپر، مثنی کے اوپر، تثنیہ کے اوپر، جمع کے اوپر، المذکر من ہذا کلہ والمؤنث، ان میں سے جو مذکر ہو وہ بھی تمام کے تمام اور جو مؤنث ہیں وہ بھی کیا ہے تمام کے تمام، یعنی من ہذا کلہ، ان تمام کے مذکر اور ان تمام کے مؤنث، ان کے لیے بھی کیا ہے یہ ایک ہی کیا استعمال ہوتے ہیں۔ تقول، آپ کہتے ہیں، کہاں پہ کہتے ہیں جی، فی من، من میں آپ کیا کہتے ہیں، یعجبنی من جاءک،
ٹھیک ہے، من کو آپ کیا بنائیں گے یہاں پہ اس میں موصول بنائیں گے، جا کا اس کا صلہ واقع ہو رہا ہے، جا کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو من کی طرف پلٹ رہی ہے، تو جا کیا ہے فعل مذکر کیا ہے، واحد مذکر کیا ہے، تو اب واحد مذکر کے لیے جو فاعل تھا وہ بھی مذکر ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، تو یعنی واحد مذکر کے لیے ہم نے استعمال کیا من کو، ومن جاءت کا یعجبنی من جاءت کا، جاءت کا میں جاءت مؤنث ہے یا اس کی طرف پلٹ رہی ہے، تو من کو یہاں پہ کیا ہے واحد مؤنث کے طور پہ استعمال کر لیا، ومن جاء کا، ٹھیک ہے، یہ تسنیہ کی مثال لے لیں، تو اس کے اندر ہما کی ضمیر ہے جو من کی طرف پلٹ رہی ہے، ومن جاءتا کا، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہما کی ضمیر ہے لیکن وہ مؤنث والی ہے، ومن جاءو کا، ٹھیک ہے، ہم کی ضمیر ہے، ومن جئنا کا ہنہ کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ من کی طرف کبھی ہما پلٹ رہا ہے، کبھی ہم پلٹ رہا ہے، کبھی ہنہ پلٹ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ من مشترکہ ہو گیا، یہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اچھا، ما کی مثال لیں، وَتَقُولُ فِي مَا لِمَنْ قَالَ، ما اصل میں استعمال ذوی العقول کے لیے نہیں ہوتا، غیر العقول کے لیے، حیوانات وغیرہ چیزوں کے لیے، یعنی وہ بندہ لمن قالا، یعنی من، تقول فی ما میں آپ کہتے ہیں لے اس بندے کے لیے، من قالا جو یہ بات آپ سے کرے، جو آپ سے کیا کہے، آپ کو یہ بتا رہا ہوں بندہ کہ اشتری تو حمارن، کہ جی میں نے گدھا خریدا، یہ غیر ذوی العقول میں سے ہو گیا، او اتانن، اتانن کسے کہتے ہیں، گدھی خریدی، ٹھیک ہے، وَلِيَزِيدٍ عَطَانًا، نہیں، یزید کے پاس ایک بندر تھا، وہ بندر کو کس پہ بٹھاتا تھا، گدی پہ بٹھاتا تھا، عَلَىٰ عَطَانٍ وَخَشَبَةٍ، یہ لفظ ہے، گدی پہ لکڑی پہ بٹھا کے اسے نبیس شراب پہ پلاتا تھا، پھر وہ گرتا تھا تو وہ ہنستا تھا، اس کا نام ابو قیس اس نے رکھا ہوا تھا، کہتا تھا کہ یہ جو تھے نا بنی اسرائیل والوں ایک تھا، اس نے گناہ کیا تو اللہ نے اسے بندر بنا دیا، ٹھیک ہے، یوں آیات کا مذاق اڑاتا تھا۔ اچھا جی، او حمارین، یا جو ہے میں نے دو گدے خریدے یا دو گدیاں خریدیں عطانے نے، او حمران، یا میں نے گدے خریدے اور گدیاں خریدیں، اس نے آپ کو آ کے یہ بات کہی، تو آپ کہتے ہیں کہ بڑی تعجب کی بات ہے، اتنے تم نے گدے خریدے آج کے زمانے میں، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتہ کہنے والے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، ٹھیک ہے، کسی کو نہیں کرنا ہاں، وہ کہتا ہے کہ اعجبنی مشتریتہ، ٹھیک ہے، اب یہ شاید مثال ہے کہ مجھے تعجب میں ڈالا ما اس چیز نے، کہ اشتریت جس کو تم نے خریدا ہے، یہاں پہ ما اس میں موصولہ ہے، اشتریت اس کا صلہ ہے، آیت کہاں پہ ہے جی، اشتریتا یہ تو مخاطب کا ہو گیا نا، اشتریتا تم نے خریدا، ہو جو ضمیر ہے نا الگ سے لگی ہوئی ہے، جو ضمیر مفعولی ہے، یہ کیا واقع ہو رہی ہے، آیت واقع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اشتریتا فعل، تا اس کا فاعل، ہو کیا ہے اس کا مفعول، اور ہو ضمیر پلٹ رہی ہے، عائد ہے ما کے لیے، تو یہاں پہ ما کو یعنی واحد مذکر کے طور پہ بولا آپ نے۔ اچھا، دوسری دفعہ جو اس نے کہا تھا کہ دو گدے خریدے یا دو گدیاں، وہاں پہ آپ کیا جملہ استعمال کریں گے، مشتریتہا، کہ یہ جو تو نے گدی خریدی ہے، یہاں پہ ہا کی ضمیر آپ نے کس کی طرف پلٹائی، ما کی طرف پلٹائی، مشتریتہما میں آپ نے ہما کی ضمیر ما کی طرف پلٹائی، ومشتریتہم میں ہم کی ضمیر ما کی طرف پلٹائی، ومشتریتہن میں ہن کی ضمیر کیا ہے، ما کی طرف پلٹائی، تو یہ من اور ما میں کیا ہے، مصنف نے سمجھایا مثالیں دے کے، کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ فِي الْبَوَاقِي، باقی آپ میں بھی کیا ایسا کر سکتے ہیں، یہی صورتحال آپ رکھیں گے کہ چاہے تثنیہ ہو، جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، ایک ہی رہے گا۔ تو یہ ہمارے پاس یعنی دو ہو گئے، من اور ما کی کیا تفصیل آ گئی، ایو کو فی الحال مصنف نے چھوڑ دیا، ال کے بارے میں کیا گفتگو شروع کرتے، کہتے ہیں کہ انما تکون الموصولۃ، الف لام جو ال ہے یہ الرجل کے اوپر بھی داخل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، الحسین ہم کہتے ہیں، تو یہ ال کبھی موصولہ بھی واقع ہوتی ہے، موصولہ کیا مطلب کہ الذی کے معنی میں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں کہ ال جو ہے وہ موصولہ ہوتا ہے لیکن اس کی شرائط ہیں، یعنی یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ من اور ما تو بغیر شرط کے موصول ہے، یہ تو ہر وقت ہی استعمال ہوں گے، تو اس میں موصول کے طور پہ استعمال ہوں گے، لیکن جو ال ہے یہ کبھی جو ہے وہ حروف معرفہ میں سے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، اور کبھی موصولہ استعمال ہوگا، تو وہ اس کی یہ شرائط ہوں گی، تین شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ ان تکون داخلۃ علی وصف صریح، کہ یہ داخل ہو صفت کے اوپر، اور صفت کیا ہو، صریح ہو، صریح صفت کیسے کہتے ہیں کہ جو ذات کا اسم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی بہت ساری آپ چیزیں ایسی کہتے ہیں کہ جو اب اسم بن چکی ہیں،
ٹھیک ہے، مثلا ضارب ہے، عالم ہے، ناصر ہے، یہ جو ہے وہ صفات ہیں. یا کہ فرض کریں کہ ایک جو ناصر ہے، ناصر آپ کہیں کہ آپ صفت کے طور پہ کم اور نام کے طور پہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ آپ وصف صریح نہیں کہیں گے، آپ اس کو کیا کہیں گے جی؟ وصف غیر صریح کہیں گے. یعنی ہم اپنی مشاہدے میں لینا، عربوں کے لفظ ایک صاحب استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ مثلا ایک ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ بلکہ لیڈی ڈاکٹر ہے، ان کا نام صاحب ہے. ٹھیک ہے، صاحب اس میں فعل کیسی ہے؟ دکتورہ صاحب. تو صاحب یہاں پہ ان کا کیا ہے؟ اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اس میں فعل کیسی ہے؟ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ وصف صریح نہیں ہے، یہ غیر صریح ہے، کیونکہ اسم کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے. تو وصف صریح کیا ہوگا کہ جو ہمیشہ استعمال جب بھی عربوں کے ہاں ہو تو وہ صفت کے طور پہ استعمال ہوتی ہو، کسی کے علم اور نام کے طور پہ استعمال نہ ہوتی ہو. یہ پہلی چیز ہے، پہلی شرط ہے. کیونکہ جب نام کے طور پہ استعمال ہوگی یا غیر صریح ہوگی تو وہ پھر الف لام موصولہ نہیں بنے گا، وہ تو زینت والا بن جائے گا، جس طرح الحسین کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، دوسری شرط کیا ہے کہ یہ جو صفت ہے لغیر تفضیل، یہ افل و تفضیل والی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے جی، یہ دوسری شرط ہوگی. اچھا، دو ہی شرطیں ہیں. تفضیل یعنی وہ عالم، عالم، افضل، اکبر، اصغر، یہ ساری صفات ہی ہیں. ٹھیک ہے، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ کیا مطلب؟ یعنی وصف صریح جو تفضیل کے لیے نہ آتا ہو، یہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ تین چیزیں بنتی ہیں. ایک تو کیا ہو گیا؟ اس میں فاعل ہو گیا جیسے ضارب ہے. دوسرا اس میں مفعول ہو گیا جیسے مضروب ہے. تیسرا کیا ہو گیا؟ صفت مشبہ ہو گیا جیسے حسن ہے. ٹھیک ہے، صفت مشبہ اور جو ضارب ہے یہ ساری صفات ہی ہیں. یعنی مضروب بھی صفت ہے، کسی کو مار پاڑ رہی ہے یہ اس کی صفت ہے، کوئی مار رہا ہے یہ اس کی صفت ہے. حسن کیا ہے؟ خوبصورت ہونا، یہ بھی صفت ہے. لیکن جو حسن کو اس میں فاعل نہیں کہتے، حسن کو صفت مشبہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ آ جائیں جو کافر جو ہے اور جو فاسق ہے یا مسلم ہے، اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ صفت مشبہ کہتے ہیں. تو وہ اس کا یہ فرق بیان کرتے ہیں کہ جو صفت مشبہ کی جو صفت ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ کے ساتھ متصف ہوتی ہے، جبکہ جو اس میں فاعل اور مفعول میں ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، وہ عارضی ہوتی ہے، آتی جاتی رہتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا وہ عالم ہو یا فاسق ہو یا کافر ہو، اس کو صفت مشبہ شمار کرتے ہیں. تو یہ معنی کے اعتبار سے فرق ہے. فَإِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ اسْمٍ جَامِدٍ، اگر آپ الف لام کو داخل کرتے ہیں ایسے اسم کے اوپر کہ جو وصف نہیں ہے بلکہ اس میں جامد ہے، جیسے کہ الرجل ہے، او علی وصف، یا ایسا وصف ہے کہ جو صریح نہیں ہے وصف کے لیے بلکہ یشمل الاسماء الجامدہ، اسماء جامدہ کے کیا مشابہ ہے، جیسا کہ صاحب کا کیا ہے؟ یہ استعمال نام کے طور پہ استعمال ہوتا ہے خواتین کے یا مردوں کے. او علی وصف تفضیل، یا وصف ہے لیکن وہ تفضیل کیا ہے، جیسے افضل اور اعلیٰ ہے، اگر ان کے اوپر آپ الف لام داخل کریں گے تو فَهِيَ حرف تعریف، تو یہ الف لام کیا بنے گی؟ حرف تعریف بنے گی. تقسیم بنتی کہ اگر وہ کس سے ہو، جامد کے اوپر داخل ہوگا تو حرف تعریف ہوگا، اور اگر جامد سے نہ ہو، مشتق سے ہو، ہاں مشتق سے ہو، اس میں وصف ہو، وصف صریح ہو، تو پھر وہ الذی کے معنی میں آئے گا. ٹھیک ہے، ہاں یعنی یہی جو مثال ہے جا الذی ضرب، اسی کو اگر ہم یوں کنورٹ کریں کہ یہی لکھیں جا، آگے کیا لکھیں؟ ال لکھیں. ٹھیک ہے جی، ضرب کی جگہ پہ کیا ہے؟ اس میں فاعل استعمال کریں، جا الذی، جا الضارب زیدن، یوں لکھیں. تو اس کی پھر ترکیب کیسے ہوگی؟ ہم کہیں گے کہ یہ جو الف لام ہے نا، یہ کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، یہ حرف تعریف نہیں ہے. الف لام اس میں موصول ہے، ضارب و زیدن یہ سارا کیا بن جائے گا؟ صلہ بن جائے گا. اور ضارب کے اندر ایک ضمیر ہوگی ہوا کا، وہ کیا بننے کی؟ آیت پلٹے گی الف لام کے لیے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہی ہوگا، یعنی سیم مطلب ہوگا. جا الذی ضرب زیدن کہیں یا جا الضارب زیدن کہیں. اچھا، ابھی اگر مطلب جامد پہ داخل ہوگا تو الف لام تعریف ہی ہوگا. ہاں وہ تو تعریف کا ہوگا، پھر اس کی طرف آیت شد نہیں ہوگا سر. تو یہ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کیونکہ جامد کے اندر ضمیر نہیں ہوتی، وہ پلٹے. ٹھیک ہے، آیت کا ہونا تو ضروری ہوتا ہے اس میں موصولہ کے لیے. تو اگر آپ جامع لے کر آتے ہیں، جامد لے کر آتے ہیں تو اس کے اندر ضمیر نہیں رہے گی. اچھا، وہ صاحب والا لے کر آتے ہیں پاس جو اسم کے طور پہ بولا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی ضمیر نہیں رہے گی. افل و تفصیل کے اندر بھی ضمیر نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، فرض کریں اس کے اندر نہیں، افل و تفصیل کے اندر ہوتی ہے ضمیر. بہرحال اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید الفیہ میں ہے، لیکن اس کی وجہ یہاں پہ ابن شاہ نے بیان نہیں کی.
مثلا زید اعلم من عمر کہ زید اکبر کہتے ہیں زید اکبر من عمر، تو اکبر کے اندر ضمیر ہے جو زید کی طرف پلٹ رہی ہے، تبھی مبتدا خبر بن رہے ہیں۔ ضمیر ہوتی ہے اصل و تفصیل کے اندر، لیکن یہ قانون کیوں اب نحویوں نے بنایا کہ یہ جو ہے وہ اس کے اوپر الف لام موصولہ والا داخل نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ کیا ہے نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ بہرحال پہلی وجہ تو معلوم ہے کہ اگر وہ صفت نہیں ہوگی تو ضمیر ہی نہیں ہوگی اس کے اندر۔ اچھا یہ کتنے ہو گئے جی؟ ہمارے پاس 3 ہو گئے۔ اب آ جائیں زو کے اندر۔ زو کے اندر مصنف یہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا تَكُونُ زو موصولتاً، زو جو موصولہ ہے نا یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے، فی لغت تی خاصتاً، یہ تی ایک قبیلہ ہے، ان کی جو لہجہ ہے ان کے لہجے میں زو کیا ہے جی؟ یہ موصول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تقولو یعنی ان کے لہجے میں آپ یوں کہیں گے جاءنی ذو قامہ، ٹھیک ہے، یعنی اسی مثال میں آپ کیا کہیں گے جاء ذو ضرب زیدن، ٹھیک ہے جی، جاءنی ذو ضرب زیدن، جاءنی ذو قامہ یعنی ذو کو آپ کیا لیں گے الذی کے معنی بنیں گے، قامہ کے اندر وہ ضمیر ہوگی عائد بنے گی ذو کے لیے۔ وہ سمع من کلام بعضہم، اور جو بعض تے والے ہیں ان کے بعض کلام میں یہ بات سنی بھی گئی ہے، یعنی ان کے جو شعراء ہیں ان کے شعراء میں یہ بات اور ان کے جو آپس میں گفتگو ہوتی تھی لہجے ہوتے تھے اس میں یہ بات وہ کرتے تھے، وہ کیا کہتے تھے لا وضو فی السماء عرشہ، کہ لا یعنی ایسا کام نہیں ہے، وا قسم لگاتے تھے، ٹھیک ہے، والذی فی السماء عرشہ، ٹھیک ہے، یعنی اس ذات کی قسم کہ آسمان میں جس کا عرش ہے، تو یہ والذی فی السماء عرشہ، اس میں عرشہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ عائد بن رہی ہے، ہو ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ ذو کی طرف پلٹ رہی ہے، ٹھیک، تو عرشہ ثابت فی السماء، یوں آپ کہہ رہے ہیں کہ لا والذی، والذی یعنی ذو لگا دیا، یعنی اس ذات کی قسم کہ جس کا عرش آسمان میں موجود ہے، تو فی السماء جار مجرور متعلق ہو جائیں گے کس کے؟ موجود ان کے یا ثابت ان کے، محذوف ہے، عرشو کیا بنے گا اس کے لیے؟ مبتدا مؤخر بنے گا، یہ سارا صلہ واقع ہو جائے گا فی السماء عرشو پورا۔ اچھا وقال شاعرہم، یہ جو بنی تی کا شاعر ہے اس نے بھی یہ شعر ان کا موجود ہے جو یہ کہتا تھا کہ فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، ٹھیک ہے، کہ یہ جو پانی ہے یہ میرے باپ کا پانی ہے، وہ بیری اور یہ جو کنواں ہے ذو الذی، یعنی ذو الذی کے معنی میں آ کے یہاں پہ یہ کنواں وہ ہے کہ حفرت جس کو میں نے کھودا ہے، تو یہاں پہ کہتے ہیں جو عائد ہے نا حفرت ہو تھا، اصل میں ہو جو عائد تھا اس کو کیا کیا؟ محذوف کیا، وضو طویتو، ٹھیک ہے، حفر تو میں نے کھودا ہے اور طوی تو کیا ہے؟ میں نے وہ طوا کسی چیز کو بھر دینا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہے کہ کنواں کھودا تو کنویں کو بھرا تو نہیں، تو یہ کہتے ہیں طوی تو یہاں پہ آئے گا وہ یعنی اینٹیں وغیرہ سائڈ پہ لگا کے اس کو بنا دینا، منظم کر دینا، ٹھیک ہے، کہ یہ وہ کنواں ہے کہ جس کو میں نے کھودا ہے اور یہ وہی ہے، اور میں نے یہ وہی کنواں ہے کہ جس کو میں نے کیا کیا ہے؟ مضبوط کیا ہے، یعنی بنایا ہے صحیح طریقے سے اندر سے پتھر وغیرہ لگا کے، ٹھیک ہے۔ یہ زو کی بات بھی کیا ہوگی یہاں پہ ختم ہو گئی۔ آگے ذا کی بات ہے، کچھ اور بحثیں اس کو پھر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔